اگر اللہ کے طریقے کو جو اپنا لیا اس کی جان چلے جائے گی، فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کا نظام لڑکے کو کہتا ہے مہر دے دے، خوشیاں آ جائیں گی نا باپ۔ جو بیٹی کا باپ ہے سب سے زیادہ فکر کیا ہے اسے؟ بیٹی کی شادی کی نا، اللہ کا نظام سارے مسلمان اختیار کر لیں گے، وہ فکر گئی۔ میری زندگی میں موسٹ وی آئی پی پرسن کون؟ خدا کی قسم قرآن کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میری والدہ۔ میری نمازوں پر مجھے بھروسہ نہیں، کیا نماز میری؟ میرے بیان کرنے کو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی تعریف لینے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، مجھے گارنٹی نہیں میں اللہ کے لیے تفسیر کر رہا ہوں یا اتنے لوگ مجھے بیٹھ کر سن رہے ہیں، شاید اس کی قیامت کے دن معلوم ہوگا میری نیت صحیح تھی نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں، لیکن میری ماں خوش، اللہ خوش۔ ہماری حالت یہ ہے ہمارے لائق اللہ کا طریقہ رہا تو ہمیں عمل کریں گے، اگر اللہ کے طریقے کو جو اپنا لیا اس کی جان چلے جائے گی، فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ جو بھی فجر کی نماز میں ایک دن بھی سو جاتا ہے جان بوجھ کر، وہ اسی لیے سوتا ہے کہ اسے اللہ کا طریقہ وہ اپنایا نہیں۔ طریقہ اپنا لینے کا مطلب کیا؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈائبٹیز سینٹر کو گئے، ڈائبٹیز سینٹر والا آپ کو ایک طریقہ بتایا، آپ کو چاول کم کھانا ہے، آپ کو وہ یہ نہیں کھانا ہے، وہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، وہ طریقہ آپ کو بتایا، آپ نے اس طریقے میں اپنی بھلائی سمجھی تو اس طریقے کو آپ اپنا لیے، ٹوٹلی ایکسپٹ کر لیے۔ ہمارے بچوں کو ہم وہ پرنسس اسکول میں یا وہ سی بی ایس ای اسکول میں جماتے ہیں، اسکول جیسا کہتی ہے پورے کا پورا ہم اپنا لیتے ہیں، بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں، اسکول جو ڈریس پہنانے کو کہتی ہے وہ ڈریس پہنا دیتے ہیں، اسکول جو کتابیں لینے کو کہتی ہے لے لیتے ہیں، لائن میں کھڑ کر فیس ادا کرتے ہیں۔ پیسہ دینے والا کیا انسان لائن میں کھڑتا ہے، اپروما وانگ لنچ نہیں رہا، اپروما وانگ پھر لائن میں کھڑا رہتا ہے، فیس پے کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے لگ رہا ہے کہ اس اسکول میں پڑھ کر آگے بڑھنا یہ سسٹم اچھا ہے، پورا اپنا لیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین پر ہیں تو کوئی مسلمان جو اللہ کے دین کو سچا دین سمجھتا ہے اس کی جان چلے جائے گی لیکن اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام کیا ہے؟ میں اگر بولوں تو ایک مہینہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے کہ ایک مسلمان، بالغ مسلمان ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھے۔ نماز اس لیے پڑھے، صرف اس لیے نہیں کہ ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے نہیں، ساری نماز میں اللہ کی یاد رہے۔ جو نمازوں میں اکڑ آ گئی، میں پورا برابر نمازی، نماز کیا پڑھے ہمیں؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کی یاد رہی تو وہ نماز ہے۔ اگر وہ نماز ویسی نہیں ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، نماز میں جتنا اللہ کی یاد رہی اتنا ہی قبول ہوگی۔ اگر 10 سیکنڈ اللہ کی یاد رہی تو 10 سیکنڈ ہی قبول ہے، اور جتنی نماز میں اللہ کی یاد کیے بغیر نماز پڑھے اتنا وہ نماز کالی ہو جاتی ہے، اور وہ نماز جب کالی ہو جاتی ہے تو آسمان پر قبول نہیں ہوتی۔ جو وہ نماز پڑھا، اللہ کو یاد کیے بغیر جو نماز پڑھا، اس کے منہ پر وہ نماز اللہ پھینک مارتا ہے، وہ نماز اس کی صورت پر وہ نحوست رہتی ہے۔ تو اللہ کا نظام کیا؟ ایک آدمی ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، جھوٹ نہیں کہے، غیبت نہیں کہے، کمائے تو حلال کمائی کمائے، نہ سود لے نہ سود دے، نہ جھوٹ بول کر بیپار کرے، نہ جھوٹ بول کر کمائے، اور ماں باپ کی خدمت کرے، بیوی کا حق ادا کرے، بچوں کا حق ادا کرے، آنکھوں کو غیر عورتوں کو دیکھنے سے آنکھوں کو بچائے، زبان کو بیکار بات کرنے سے زبان کو بچائے۔ اتنا بڑا اللہ کا نظام ہے۔ سارے انسان اس نظام پر آئیں گے تو کیا ہوگا معلوم؟ چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی۔ کسی بوڑھے کو پینشن کی فکر نہیں رہے گی، میں ریٹائر ہو گئے بعد پینشن کیوں نہیں؟ اسلامی نظام میں میری زندگی میں سب سے ویلیویبل پرسن کون بولیے؟
جتنے بھی لوگ ہیں، میری زندگی میں موسٹ وی آئی پی پرسن کون؟ خدا کی قسم قرآن کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میری والدہ، میرے ابا انتقال ہو گئے، میری زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ پرسن میرے امی۔ میری دکان میں کام کرنے والا بچہ مجھے پوچھتا تھا، لڑکا، جب والد صاحب زندہ تھے، بھائی تمہارے ابا کا فون آیا تو تمہیں ہر کام چھوڑ کر ابا کا فون اٹھا لیتے نا؟ میں بولا میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ پرسن میرے والد اور والدہ، کیونکہ میرے والدہ کے قدموں میں میری جنت ہے۔ میری نمازوں پر مجھے بھروسہ نہیں، کیا نماز میری؟ میرے بیان کرنے کو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی تعریف لینے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، مجھے گارنٹی نہیں، میں اللہ کے لیے تفسیر کر رہا ہوں یا اتنے لوگ مجھے بیٹھ کر سن رہے، شاید اس لیے قیامت کے دن معلوم ہوگا میری نیت صحیح تھی نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں، لیکن میری ماں خوش، اللہ خوش۔ یہ میرا دین، یہ میرے اللہ کا دین، جب اس دین پر ہر ایک مسلمان آ جائے تو کسی بوڑھے کو ڈرنے کی ضرورت ہوگی نہیں، پینشن آئی نہیں آئی کیا بھی نہیں، میرے بچے مسلمان بچے ہیں، میری اولاد اللہ کے نظام پر چلنے والی اولاد ہے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میرے بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ پرسن میں ہو جاؤں گا۔ اگر وہ بچے کو ماں باپ بستر پر مل جائیں وہ بچہ خوش رہتا ہے۔ ماں باپ بستر پر ہیں، 10 سال باپ کا پیخانہ اٹھانا، جو اللہ کے نظام پر چلتا ہے وہ بچہ جب وہ پیخانہ اٹھاتا ہے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ ایک مومن کے لیے 2 بڑی نعمتیں ہیں، ایک ہے گناہ معاف ہو جانا، دوسرا کیا ہے؟ درجے بلند ہو جانا۔ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ یہ ہے اللہ کا نظام۔ جب یہ نظام آ جائے گا، اللہ کا نظام کیا ہے؟ مہر دے کر شادی کرنا اور دعوت، ولیمے کی دعوت، یہ اللہ کا نظام۔ اگر سارے مسلمان یہ نظام فالو کر لیے، کسی بیٹی کے باپ کو بیٹی کے شادی کے خرچ کی فکر رہے گی؟ خدا کی قسم کسی کو فکر نہیں رہے گی۔ ہم وہ مخلوق ہیں، ہم وہ نام کے مسلمان ہیں، ہم کو اللہ کا نظام پسند نہیں ہے، ہم کو مارواڑیوں کا نظام پسند ہے، جو جہیز لیتا ہے، جو شادی میں لاکھوں خرچہ کرتا ہے نکاح میں، ہم کو وہ نظام پسند ہے۔ میں کتنا بھی چیخ کر بیان کر لوں، ہر ایک کو اپنے بیٹے کی شادی کے وقت لڑکی کے ماں باپ، لڑکی کا باپ پیٹ کو کھانا ڈالے، منگ کر کھاتا ہے، کتنے بیان سننے کے بعد بھی۔ اگر اللہ کا نظام آ جائے، سارے مسلمان اس نظام کو فالو کر لیں، تو دعوت کیا دعوت ہوگی؟ ولیمے کی دعوت ہوگی۔ کس کا خرچہ ہو؟ یہ جو 25 سورن، کتنے سورن لائے بولے نا، لخوا مار کر منہ سے باتیں نکل جائیں گی، یہ گندی باتیں منہ سے نکل جائیں گی، کتنے سورن لائے، شیطانی جملہ ہے یہ۔ اللہ کے نظام میں لڑکی سے سولن نہیں مانگتا اللہ کا نظام۔ اللہ کا نظام لڑکے کو کہتا ہے مہر دے دے، خوشیاں آ جائیں گی نا باپ۔ جو بیٹی کا باپ ہے سب سے زیادہ فکر کیا ہے اسے؟ بیٹی کی شادی کی نا۔ اللہ کا نظام سارے مسلمان اختیار کر لیں گے، وہ فکر گئی۔ بڑھاپا کیسا ہوگا؟ فکر گئی۔ رشتہ داروں میں محبت ہی محبت رہے گی۔ ہر ایک رشتہ دار اللہ کے نظام میں آ گیا تو وہ میرے چچا، حضور بولے ہیں چچا باپ کے برابر عزت کرے گا۔ یہ میرے خالہ، حضور بولے ہیں خالہ ماں کے برابر عزت کرے گا۔ حضور میرے بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی کی عزت ہے دین میں، عزت کرے گا۔ بڑا بھائی سوچے گا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹے بھائی پر رحم کرنا طریقہ ہے۔ چاروں طرف خوشیاں ہوں گی۔ لیکن انسان یہ نظام میں بے صبرا رہتا ہے نا، سیلفش، خود غرضی۔ خود غرض انسان کیا کہتا ہے؟ پہلا میرا ہو جانا، پہلے میرا کام ہو جانا۔ دعوت میں بیٹھا کر تو پہلے میں کھا لوں گا۔ ایک لائن دکھی، جو خود غرض نہیں رہتا ہے، جائیں گے بھائی سیٹ ملی تو بیٹھیں گے نہیں تو اٹھیں گے۔ جو خود غرض ہوتا نا، کو سیٹ پکڑ کو آج بیٹھ جاؤ، یہاں جگہ خالی ہے بیٹھو، پہلے انہیں بیٹھیں گا۔ یہ خود غرض کی نشانی ہے، پہلے میرا ہو جانا۔ وین میں گئے، اچھی سیٹ ونڈو کے پاس بیٹھ جائیں گا، بیٹھو یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو، یہ خود غرض کی نشانی ہے۔
اللہ والا کی سوچ کیا ہے؟ میں بھی اچھا جانا، سب بھی اچھا جانا. انہوں کمزور ہی بھائی، انہوں ونڈو سیٹ میں بیٹھیں دے بھائی، انہوں شوگر پیشنٹ بھائی، انہوں پہلے کھا لیں دے بھائی، ہمیں بات بھی کھا سکتے بھائی، ہمیں کھڑکو بھی کھا سکتے بھائی. یہ اللہ کے نظام میں رہنے والا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب یہ نظام انسان کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیونکہ سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. جب محمد مصطفیٰ آئے سمجھانے والے صلی اللہ علیہ وسلم، 1,24,000 لوگوں کو نظام سمجھ میں آ گیا، سب نے اس نظام کو اپنا لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہم کو سمجھانا چاہتا ہے، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی چیز تم طلب کر رہے ہو، حالانکہ اللہ کے آگے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کے آگے گردن رکھ چکا ہے. اب اللہ پوچھ رہا ہے اس آدمی سے جو اللہ کا نظام چھوڑ رہا ہے، کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کوئی دوسرا نظام ہو. وہ دوسرا نظام کون بنائے گا؟ کوئی مخلوق بنائے گا نا. حالانکہ ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی انسان کے خدمت میں لگا دیا ہے. آپ کو معلوم ساری مخلوق کس کی خدمت میں لگی ہے؟ انسان کی خدمت میں. اور انسان کے علاوہ کسی کی خدمت نہیں کرتا. کسی مخلوق کی ہم خدمت کرتے ہیں؟ نہیں. بتائیے، سوچیے، آپ سوچیے. دریا ہے، اتنا بے آف بنگال ہے، وہ ہماری خدمت کرتا ہے، ہم اس کی خدمت نہیں کرتے. وہ کیسا خدمت کرتا ہے؟ وہ ہواؤں کو اپنا پانی دیتا ہے، ہوائیں پانی لاتے ہیں، پورا بے آف بنگال میں جاتے، ہوا پانی لے کر آتی ہے. انڈین اوشین میں ہوا جاتی ہے، پانی اٹھا کر لاتی ہے. ہوا، دریا بھی ہمارے خدمت میں آ گئی، ہوا بھی ہمارے خدمت میں آ گئی. اب وہ بادل بنتے ہیں، بادل بھی ہمارے خدمت میں آ گیا. اب وہ بادل آ کر میرے بستی میں مجھ پر پانی ڈالتے ہیں. اگر نہیں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اب جو پانی اٹھائے، ہوا جو پانی اٹھائی، وہ پانی کیسا تھا؟ پینے کے لائق نہیں تھا. اب وہ ہوا وہ پانی اٹھا کر لا کر کیسا پانی بنا کر فلٹر کر کے پینے کے لائق پانی بنا کر میری خدمت میں ہوا ہے، میری خدمت میں سمندر ہے، میری خدمت کرنے میں بادل ہے، میری خدمت کرنے میں بارش کا سسٹم ہے. اب بارش کا پانی زمین میں جاتا ہے، دانا اگاتا ہے، زمین میرے لیے خدمت کر رہی ہے، پودے میرے لیے خدمت کر رہے ہیں، دانا دانا میری خدمت کر رہا ہے، سب میری خدمت کر رہے ہیں، میں کسی کی خدمت نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے اللہ کہتا ہے انسان تجھے میں اشرف المخلوقات بنایا. کسی پہاڑ کی میں خدمت کرتا ہوں، میں پہاڑ پہ جا کے قدم رکھتا ہوں تو پہاڑ بولتا ہے کیا میرے اوپر؟ خاموش، اپنی گردن جھکا دیتا ہے. میں وہ پہاڑ پہ چڑھا، یہ پہاڑ پہ چڑھا، پہاڑ خاموش. میں زمین پر ریت پر چلتا ہوں، مٹی خاموش. میں چاول اٹھا کے کھاتا ہوں، چاول خاموش. میں بکرے ذبح کرتا ہوں، بکرے خاموش. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھوڑا، اونٹ میرے لیے سواری بن جاتا ہے. اس کے اوپر سیٹ ڈال کو، اس کے ناک میں لگام ڈال کو، اس کی گھوڑا خاموش رہنا سو خاموش ہوتا. میرے بچے کو اٹھا کو بٹھائے تو جاؤ کا تو جاتا. اونٹ. اب آپ پوچھیں گے نہیں انسان کا ٹیلنٹ، یہ انسان اسے ٹریننگ دیتا. جاؤ شیر کو ٹریننگ دو، سیم ٹریننگ جو ٹریننگ آپ گھوڑے کو دیتے ہیں یہی ٹریننگ آپ شیر کو دو. اس کے ناک میں ڈالو، کیا کریں گا؟ تمہاری ناک کھا لیں گا. تو پتا چلا انسان کی ٹریننگ اگر ہے، شیر پر بھی کام کرنا وہ ٹریننگ نہیں کام کر رہی ہے. اللہ جسے میری غلامی میں لگاتا ہے اسے کو میں ٹریننگ دے سکتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو ساری مخلوق جو میری خدمت کر رہی ہے، اگر وہ ساری مخلوق لمحے کے لیے اللہ کے نظام سے باہر آ جائے، بھوکا مر جاؤں گا میں. اگر سورج 6 بجے نہیں گیا، سارا دن رہ گیا تو میری حالت کیا ہوگی؟ اور صبح سورج نہیں آیا تو میری حالت کیا ہوگی؟ ہوا نہیں چلی تو میری حالت کیا ہوگی؟
سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ تو یہ سارا نظام جس سے میں اپنی ضرورتیں لے رہا ہوں، یہ سارا نظام جب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو میں اللہ کا نظام چھوڑ کر دوسرے نظام کو کیوں چاہتا ہوں؟ بے وقوفی ہے میری.